السلام علیکم ویورز، آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور دردناک واقعہ یعنی واقعہ کربلا کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ ہی نہیں تھا بلکہ حق، صبر، قربانی اور دین اسلام کی سربلندی کی ایک ایسی داستان ہے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ سن 60 ہجری کا زمانہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو اقتدار مل گیا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ تمام بڑے صحابہ اور اہل بیت اس کی بیعت کریں تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین بن علی موجود تھے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، حسین بن علی سے فوراً بیعت لی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو سختی کی جائے۔ رات کا وقت تھا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محل میں بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ نے فرمایا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ گورنر کے پاس پہنچے۔ وہاں ولید بن عتبہ کے ساتھ مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ ولید نے نہایت نرمی سے کہا، امیر یزید کی بیعت کر لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے جواب دیا، میرے جیسا شخص خفیہ طور پر بیعت نہیں کرتا، اگر بیعت کا معاملہ ہوگا تو عوام کے سامنے ہوگا۔ یہ جواب سن کر مروان بن حکم غصے میں آ گیا۔ اس نے ولید سے کہا، اگر حسین اس وقت بیعت نہیں کرتے تو انہیں جانے نہ دو۔ یہ بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال نمایاں ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم مجھے قتل کرو گے؟ اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ اسی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ فضا میں خاموشی تھی۔ مدینہ کی رات پرسکون تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آپ نے روضہ مبارک کے قریب کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا نواسا ہوں اور آج امت میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا ہے۔ پھر آپ دیر تک دعا کرتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ جانتے تھے کہ آنے والا وقت آسان نہیں۔ مدینہ چھوڑنے کا پھر فیصلہ کیا انہوں نے۔ چند دن بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا۔ آپ کی بہن حضرت زینب بنت علی، بیٹے حضرت علی اکبر اور بھائی حضرت عباس بن علی اور بھی دیگر افراد موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، اس لیے میں مکہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ سفر عام سفر نہیں ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کی رات آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے آپ ایک مرتبہ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ دل غم سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ پھر قافلہ مدینہ سے نکل پڑا۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا یہ سفر تاریخ کا ایک عظیم باب بننے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب ان کی آمد ہوئی، چند دنوں کے سفر کے بعد قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ لوگ بڑی محبت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے لگے۔ 4 ماہ تک آپ مکہ میں مقیم رہے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ ایک خط آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں خطوط جمع ہو گئے۔ ان خطوط میں لکھا تھا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی رہنما نہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے پہلے حالات معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور یہیں سے تاریخ کے ایک نئے موڑ میں تاریخ داخل ہونے لگی ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگوں نے بڑی محبت اور عقیدت سے ان کا استقبال کیا۔ وہ مختار بن ابی عبیدہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور پھر لوگوں کا ہجوم ان سے ملنے آنے لگا۔ ایک ایک کر کے ہزاروں افراد نے امام حسین کی حمایت کا اعلان کیا۔ روایات میں مختلف اعداد بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ابتدا میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حمایت کا وعدہ کیا۔
مسلم بن عقیل نے حالات کو سازگار دیکھتے ہوئے امام حسین کو خط لکھا، لوگ آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ جب یزید کو کوفہ کے حالات کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک سخت مزاج حکمران تھا۔ کوفہ پہنچتے ہی اس نے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس نے قبائل کے سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ خوف اور دباؤ کا ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ بہت سے لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک دن مسلم بن عقیل نماز مغرب کے لیے مسجد پہنچے۔ جب نماز ختم ہوئی تو ان کے ساتھ موجود لوگوں کی تعداد کم ہو چکی تھی۔ چند قدم اور آگے بڑھے تو کئی اور لوگ جدا ہو گئے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ مسلم بن عقیل بالکل تنہا رہ گئے۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں اکیلے چل رہے تھے۔ جن لوگوں نے وفاداری کے وعدے کیے تھے وہ خوف کی وجہ سے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ رات کے وقت مسلم بن عقیل ایک خاتون طوع کے گھر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ طوع نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئیں اور انہوں نے ادب و احترام سے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ لیکن اگلے دن ان کے بیٹے نے یہ خبر حکام تک پہنچا دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے سپاہیوں کو روانہ کیا اور مسلم بن عقیل نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن آخرکار وہ گرفتار کر لیے گئے۔ انہیں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سخت گفتگو کی، مگر مسلم بن عقیل نے بڑی جرأت اور وقار کے ساتھ جواب دیا۔ آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں امام حسین حج کے ایام کے قریب تھے، لیکن بعض روایات کے مطابق آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں بیت اللہ کی حرمت کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور روانگی کا فیصلہ کیا۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ اپنے اہل بیت، بچوں اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نصیحتیں کی انہوں نے۔ بہت سے لوگوں نے امام حسین سے عرض کیا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کیجیے۔ بعض بزرگوں نے بھی آپ کو سفر مؤخر کرنے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ آپ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ امت کی اصلاح اور حق کے اصولوں کو زندہ رکھنا تھا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کوفہ کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی مشیت ہر حال میں بہترین ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر قافلے پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ مسلم بن عقیل پر رحم فرمائے۔ کئی افراد نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اب واپس چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے اہل خانہ نے کہا، جب تک ہم اپنے عزیز کے خون کا انجام نہ دیکھ لیں واپس نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے ان کی بات سنی اور سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک نئے امتحان کی طرف ان کا قافلہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر گزرتا دن ایک نئے امتحان کی خبر دے رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ چند ہی دنوں بعد یہ قافلہ تاریخ کی سب سے عظیم قربانیوں میں سے ایک کا حصہ بننے والا ہے۔ میرے یوٹیوب کے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس کریں۔ یہ میں انشاءاللہ اس کے اگلے حصے آپ کے ساتھ جلد ہی بیان کروں گی، تو آپ میری نئی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔